امید کی کرن سالار حق، امید کی کرن سالار 25 سال مسلم لیگ نے حکومت کی، 15 سال پیپلز پارٹی نے حکومت کی، آج پھر کہتے ہیں کہ ایک اور بار ایک شہزادہ کہتا ہے کہ میرا نانا بھی وزیر اعظم۔ الحمدللہ انتظامات بھی بہت اچھے ہیں اور الیکشن کی تیاری بھی بہت اچھی ہے۔ السلام علیکم، ٹیکسلا کی آواز کے ساتھ عتیق الرحمان حاضر خدمت ہوں۔ جو 8 فروری کا دن قریب آتا جا رہا ہے اور سیاسی سرگرمیوں میں بھی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ کچھ روز قبل جب مسلم لیگ نون کے امیدوار بیرسٹر عقیل صاحب کو پارٹی ٹکٹ نہیں دیا گیا تو انہوں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان کرنے کے موقع پر کوہستان سیکریٹریٹ میں اپنا پاور شو کر کے اپنی پارٹی کو بتایا کہ میں اس قابل تھا کہ مجھے ٹکٹ دیا جاتا، لیکن پارٹی کی طرف سے ان کو اجازت ہوگی اور وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ کچھ ہی روز بعد آزاد امیدوار، وہ بھی مسلم لیگی امیدوار تھے لیکن مسلم لیگ نون نے ان کو بھی ٹکٹ جاری نہیں کیا۔ ذیشان صدیق بٹ نے ایک کامیاب پاور شو کر کے پارٹی کو بتایا کہ ٹیکسلا شہر کی عوام ان کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اسی روز سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان صاحب نے اپنا پاور شو IPP کے پلیٹ فارم سے وحدت کالونی ٹیکسلا میں بھرپور جلسہ منعقد کر کے عوام کو بلکہ تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک دفعہ ہلا کر رکھ دیا۔ اور آج ہم موجود ہیں جی ٹیکسلا میں حلقہ NA 54 کے امیدوار شمس الرحمان سواتی صاحب جماعت اسلامی کی جانب سے ہیں، اور حلقہ PP 12 سے عتیق الرحمان کشمیری صاحب، PP 13 سے پروفیسر وقاص خان صاحب۔ آج جماعت اسلامی کی پاور شو کا دن آ چکا ہے اور پاکستان کے میں کہتا ہوں ایک عظیم لیڈر، ایک عظیم رہنما جناب سراج الحق صاحب، ان کا شاندار خطاب ہوگا۔ ابھی جلسہ شروع ہونے میں کچھ ٹائم باقی ہے تو PP 12 کے امیدوار جماعت اسلامی کی متحرک رہنما عتیق الرحمان کشمیری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم کشمیری۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جناب۔ عتیق بھائی کیسے انتظامات ہیں؟ الحمدللہ انتظامات بھی بہت اچھے ہیں اور الیکشن کی تیاری بھی بہت اچھی ہے۔ عوام الناس کا رسپانس بھی بہت اچھا ہے۔ اس وقت تک پاکستان پر تمام پارٹیاں حکومت کر چکی ہیں اور عوام الناس کو سب نے مایوس کیا ہے، اور پاکستان کی امید، ٹیکسلا کی امید جماعت اسلامی ہے۔ عتیق بھائی کس ٹائم پہنچیں گے امیر صاحب؟ امیر صاحب انشاءاللہ ہمارا مین پروگرام مغرب کی نماز کے بعد شروع ہوگا اور عشاء کے لگ بھگ امیر صاحب پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا دوسرا یہ بتائیں، جماعت اسلامی ایسی جماعت ہے جو خدمت کے شعبہ میں پیش ہے، اور خاص طور پہ سیلاب زدگان کا معاملہ ہو، کوئی بھی ملک کے آفات میں یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو جماعت اسلامی کی جو ذیلی تنظیمیں ہیں وہ خدمت کے جذبہ سے سرشار ہو کر انتہائی اپنی پاورفل انداز میں ایکٹیویٹی دکھاتی ہیں۔ خاص طور پہ ٹیکسلا کی جو جماعت اسلامی ہے ان کا بھی بہت ہی اہم کردار رہا ہے اس معاملے میں، لیکن سیاسی حوالے سے لوگ اس طرف کیوں نہیں آئے؟ الحمدللہ عوام الناس کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ وباؤں میں، سیلابوں میں، کرونا میں جب یہ بڑے بڑے سیاسی لیڈر اپنی بیویوں سے بھی نہیں ملتے تھے اور انہوں نے کمرے الگ کر لیے تھے، اس وقت جماعت اسلامی کی لیڈرشپ اور کارکن میدان میں رہے، عوام الناس کی خدمت کرتے رہے اور اس خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ باوجود اس کے کہ ہمارے پاس کبھی اقتدار نہیں آیا، ہم نے بغیر اقتدار کے عوام کی خدمت کی ہے۔ انشاءاللہ اب اقتدار اور جماعت اسلامی کے حوالے کرنے کا موقع آ گیا ہے اور عوام الناس نے سوچ لیا ہے کہ وہ بے شک کسی کا بینر لگانے پر مجبور ہوں، وہ بے شک کسی کی میٹنگ میں جانے پہ مجبور ہوں، لیکن انشاءاللہ عوام الناس مور ترازو پر لگائے گی اور جماعت اسلامی کو اقتدار دے گی۔ اچھا، جب کہیں بھی کوئی بھی سیاسی پروگرام منعقد کیا جاتا ہے تو وقت سے پہلے لوگ نہیں آتے بلکہ وقت سے بھی لیٹ آتے ہیں، اور جو مقررین حضرات ہوتے ہیں ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ آپ کا تو جلسہ ابھی شروع بھی نہیں ہوا تو ماشاءاللہ لوگ جوک در جوک آنا شروع ہو گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جماعت اسلامی کے ساتھ عوام کی محبت کا عتیق بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں، آج سے 10 سال پہلے 2013 میں جب ہم الیکشن میں تھے تو ہم جہاں بھی جاتے تھے لوگ سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے ہمارے ساتھ۔
آج جہاں بھی ہم جاتے ہیں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اگلے ہمارے پہلے سے منتظر ہیں، وہ اس انتظار میں ہیں کہ کوئی جماعت اسلامی کا نمائندہ مل جائے، کوئی کارکن مل جائے، کوئی حوالہ مل جائے کہ ہم جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ الحمدللہ جماعت سے لوگوں کی محبت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، لوگ اب بائیں پھیلائے جماعت اسلامی کے لیے کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان کا شاندار مستقبل 8 تاریخ کے الیکشن کے ساتھ طلوع ہوگا، اور ملک سے غربت کا خاتمہ ہوگا، بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، بد امنی کا، VIP کلچر کا خاتمہ ہوگا۔ یہ بڑے بڑے ویگو ڈالے ہمارے وزیروں مشیروں کے پاس نہیں ہوں گے۔ ہم ایک عام آدمی کی طرح، میں وزیر بھی بنا انشاءاللہ، میں ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزاروں گا، اور عام آدمی کی طرح اتھڑے پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا۔ عام آدمی کے مسائل حل کرنے کے لیے مسجد میں، اپنے اجرے پہ، لوگوں کی بیٹھکوں میں اور سڑکوں پہ چوکو چراؤں میں عوام کو دستیاب رہوں گا، اور انشاءاللہ ایسے ہی لوگ جب اسمبلیوں میں آئیں گے تو ملک کے مسائل حل ہوں گے، عوام کے مسائل حل ہوں گے۔ ناظرین، میں عتیق بھائی کی اس بات سے اتفاق کروں گا، کیونکہ سراج الحق صاحب جب وزیر تھے تو اس وقت انہوں نے کوئی پروٹوکول نہیں رکھا تھا، بلکہ رکشوں تک سفر کرتے رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جماعت اسلامی میں برسر اقتدار آئی تو پروٹوکول کا خاتمہ ہوگا اور یہ ویگو ڈالوں کا خاتمہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ کو مزید جلسے کی کارکردگی دکھاتے ہیں جب امیر صاحب پہنچیں گے، اور میں آپ کو ذاتی طور پہ یہ کہوں گا کہ جماعت اسلامی کے بازو بنیں، جماعت اسلامی کو ووٹ دیں۔ جس طرح مشکل ترین حالات میں، تباہی کے حالات میں جماعت اسلامی خدمت کر سکتی ہے، تو ووٹ لے کر آپ کی خدمت ضرور کرے گی۔ رہیے ہمارے ساتھ۔ امید کی کرن سالار حق، امید کی کرن سالار حق، امید کی کرن سالار حق، امید کی کرن سالار حق۔ اب کی بار جاگیردار نے سرمایہ دار، آپ نے جواب دینا ہے، اب کی بار دیانت دار۔ جاگیردار نے سرمایہ دار، جاگیردار نے سرمایہ دار، جاگیردار نے سرمایہ دار۔ نعرے کا جواب بھرپور نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مرد مومن مرد حق، مرد مومن مرد حق، مرد مومن مرد حق۔ تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو۔ نعرہ تکبیر، یہ میرے دیس کی پہچان، مرد مومن مرد حق، مرد مومن مرد حق، مرد مومن مرد حق، یہ جتنے بھی دوست پنڈال سے باہر ہیں وہ پنڈال کے اندر آ جائیں۔ پنڈال پنڈال سے بس بھائی، بس بس، جو میری درخواست ہے پنڈال سے باہر لوگ پنڈال میں آ جائیں۔ حضرات، آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی ہیں۔ آپ 2 بجے سے اپنے قائد کے انتظار میں یہاں موجود ہیں۔
ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور میں جناب سراج الحق صاحب جو اس پاکستان میں امید کی کرن ہے، غریبوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے، محروموں کے لیے امید کی اگر کوئی ایک واحد کرن ہے تو وہ جناب سراج الحق اور ان کی قیادت میں جماعت اسلامی ہے۔ میں ان کو یہاں خطاب کرنے کی دعوت سے پہلے چند نعرے لگاؤں گا، پرجوش آپ نے جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، المدد المدد، رہبر رہنما، امید کی کرن سالار حق، آواز نہیں آئی، امید کی کرن سالار حق، اب کی بار، 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 دیانتدار، اب کی بار، اب کی بار میں دعوت خطاب دینے چلا ہوں پاکستان کے مظلوموں، پاکستان کے مجبوروں، پاکستان کے محروموں، پاکستان کے مزدوروں، کسانوں، پاکستان کے لٹے پٹے عوام کے دلوں کی آواز، امید کی کرن جناب سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان کو اس شہر کے ساتھ ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے 76 سال کے جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور افسر شاہی کو یہ مخاطب کرتے ہوئے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ میرے دیے تیری آندھیوں نے بجھا دیے، میں یہ مانتا ہوں کہ میرے دیے تیری آندھیوں نے بجھا دیے، مگر ایک جگنو ہواؤں میں ابھی روشنی کا امام ہے۔ جناب سراج الحق صاحب کی صورت میں کھڑے ہو کر اپنے قائد کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، میں گفتگو بعد میں کروں گا، پہلے جناب شمس الرحمان سعدی صاحب کے والد محترم وفات پا گئے ہیں۔ مجھے یہاں آنے کا آج ہی موقع ملا ہے، تو سب مل کر ان کے لیے دعائیں مغفرت مانگتے ہیں۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم اغفر لہ وارحمہ ولا تعذبہ، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جناب عبدالرشید ترابی صاحب قائد کشمیر
جناب شمس الرحمان سوادی صاحب، جناب پروفیسر وقاص خان صاحب، جناب عتیق الرحمان کشمیری صاحب، میرے پرجوش پرعزم نوجوانوں، میرے قابل احترام بزرگوں، میرے ہم سفر ہم قدم سربکف دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کیا چاہتے ہیں اور جب آپ اس جلسے سے واپس جائیں گے لوگ ضرور آپ سے معلوم کریں گے کہ امیر جماعت اسلامی نے کیا پیغام دیا۔ بس میرے پیارے بھائیوں، جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ اس ملک کے لوگوں کو اس استعماری نظام سے، اس استحصالی نظام سے، اس انگریز کے نظام سے نجات ملے۔ آپ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ 76 سال گزر گئے اور ان 76 سالوں میں 35 سال جرنیلوں نے حکومت کی، ایوب خان نے، یحییٰ خان نے، ضیاء الحق نے، پرویز مشرف نے، اور ان تمام جرنیلوں نے کمال یہ کیا کہ اپنے جانے کے بعد اپنے گملوں میں پروردہ اپنے لوگوں کو بھی تمہارے اوپر مسلط کیا۔ ایوب خان نے بھٹو صاحب کو تیار کیا، یحییٰ خان نے مجیب الرحمان شامی کو، ضیاء الحق نے تو اپنی زندگی نواز شریف کے حوالے کر دی، اور جنرل حمید گل سے لے کر جنرل فیض تک اور جنرل باجوہ تک انہوں نے عمران خان کو تیار کیا۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے عوام کی قسمت، عوام کی تقدیر، عوام کے مستقبل کے ساتھ کھیلا ہے۔ جغرافیہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکے، نظریہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکے، اور آج یہ سب لوگ میدان میں کھڑے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اور باری دے دے۔ 25 سال مسلم لیگ نے حکومت کی، 15 سال پیپلز پارٹی نے حکومت کی، آج پھر کہتے ہیں کہ ایک اور باری۔ ایک شہزادہ کہتا ہے کہ میرا نانا بھی وزیر اعظم، میرا والد صاحب بھی صدر پاکستان، میری والدہ بھی وزیر اعظم رہی ہے، تو میرا تو حق بنتا ہے کہ مجھے باری دیا جائے۔ دوسرا کہتا ہے کہ میرا بھائی ہے، ایک بار وزیر اعظم رہے، دوسرے بار وزیر اعظم رہے، تیسری بار وزیر اعظم رہے، لیکن ان کی خواہش ہے کہ زندگی کی اس آخری حصے میں ان کو ایک اور باری دیا جائے۔ ان سے پوچھنا چاہیے کہ جب آپ لوگوں نے بار بار حکومت کی ہے، ہر بار حکومت کی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے تمہارا ساتھ دیا، عدلیہ نے تمہارا ساتھ دیا، عالمی اسٹیبلشمنٹ نے تمہارا ساتھ دیا، تو پھر اس ملک میں آج بدترین غربت کیوں ہے؟ آج پاکستان کے 10 کروڑ عوام غربت کے لکیر سے نیچی زندگی گزارنے پر مجبور کیوں ہے؟ آج اس پاکستان میں کروڑ نوجوان، باصلاحیت نوجوان، تعلیم یافتہ نوجوان، محنتی نوجوان روزگار سے محروم کیوں ہے؟ آج پاکستان میں 2.8 کروڑ ہماری پھول جیسے بچے تعلیم سے محروم کیوں ہے؟ آج اس پاکستان کا ہر بچہ IMF کا مقروض کیوں ہے؟ آج ہمارے کندھوں پر
80,000 ارب کا قرضہ ہمالیہ کی طرف کیوں موجود ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، یہ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ نہیں مانگتے، یہ اپنے ماضی کی بنیاد پر ووٹ نہیں مانگتے، آج بھی یہ نعروں اور وعدوں کی بنیاد پر ووٹ مانگتے ہیں۔ ان کو شرم نہیں آتی؟ روٹی کپڑوں اور مکان کا نعرہ لگایا، عوام کو دھوکہ دیا۔ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا، عوام کو دھوکہ دیا۔ میں پاکستان کو ایشین ٹائگر بناؤں گا، نعرہ لگایا، اور پھر قرض اتارو اور ملک سنوارو۔ ہمارے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے اپنے زیورات میں چاور کیے، لیکن عوام کے ساتھ دھوکہ کیا، تبدیلی کے نام پر کچھ نہیں ہوا۔ آج یہ لوگ پھر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک اور باری مجھے چاہیے، ایک اور نمبر دے دے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے 76 سالوں میں بار بار آپ کو لوٹا ہے، آپ کو دھوکہ دیا ہے، ان لوگوں کو دوبارہ باری دینے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ پاکستان جھنڈے لہرائے، سب ظلم رسیدہ مسکرائے، انصاف کے جھنڈے لہرائے، سب ظلم رسیدہ مسکرائے، ہوں اہل ستم در ہم۔ پاکستان اللہ کی نعمت ہے، پاکستان کلمہ توحید ہے، پاکستان مدینہ طیبہ کے بعد اس دنیا میں واحد ریاست ہے جو قرآن اور سنت کی بنیاد پر بنی ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 60 سالوں میں ایٹمی پاکستان بنایا۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے معدنیات سے نوازا۔ 1000 مقامات پر یورینیم موجود ہے، جپسم موجود ہے، کرومائٹ موجود ہے۔ 5 دریاؤں کا پاکستان، 4 موسموں کا پاکستان، 1000 کلومیٹر ساحل والا پاکستان۔ اس کے باوجود بھی یہاں غربت ناچ رہی ہے، اس کے باوجود بھی یہاں لوڈ شیڈنگ ہے، اس کے باوجود بھی ہم صاف پانی سے محروم ہیں، اس کے باوجود بھی تعلیم یافتہ نوجوان روزگار سے محروم ہے، اس کے باوجود بھی ہم دنیا کے ہر ملک کا مقروض ہے، اور ہماری قومی پہچان کشکول بن گیا ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، یہی لوگ ذمہ دار ہیں۔ یہ اپنے کو برہمن سمجھتے ہیں اور عوام کو شودر، یہ اپنے کو مالک اور آقا سمجھتے ہیں اور آپ کو غلام۔ اب ان غلاموں، ان مظلوموں اور ان معصوموں کی باری آنے والی ہے۔ اب ان زنجیروں کو توڑنا ہے، اب پاکستان کو بدلنا ہے، اب آزادی کی طرف سفر کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اس لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ پاکستان کو ورلڈ بینک کے قرضوں کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو خیرات کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو اچھی قائد کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہمارے ملیشیا کا نام سنا ہوگا، 1965 میں ان کے ساتھ ایک علاقہ تھا، اس کو سنگاپور کہا کرتے تھے۔ وہاں دلدل تھا، ہمیشہ کیچڑ ہوتا تھا، وہاں کے لوگ سست تھے، وہاں کے لوگ نشے میں مبتلا تھے، وہاں کے لوگ ڈھاکے ڈالتے تھے، وہاں کے لوگ مردار کھاتے تھے، وہاں کے لوگ چوریاں کرتے تھے، اور بالآخر ملیشیا کے وزیر اعظم نے قرارداد پیش کیا کہ یہ ہمارے کندھوں پر ایک بوجھ ہے، ہم سنگاپور کو
کو علیحدہ کرتے ہیں۔ 1965 میں ملیشیا نے سنگاپور کو اپنے سے علیحدہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو لی کوان یو کی صورت میں ایک قائد دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو منظم کیا، انہوں نے اپنی قوم کو پڑھایا، انہوں نے اپنی قوم کو صفائی کی تربیت دی، انہوں نے اپنی قوم کو دیانتدار بنایا۔ آج سنگاپور نے ترقی کی، آج سنگاپور کا ایئرپورٹ دنیا کے بہترین ایئرپورٹ میں شامل ہے۔ ممنون حسین صاحب سندھ کے گورنر تھے، تو جب وہاں کے وزیر اعظم یہاں آئے تو ہمارے گورنر نے ان سے درخواست کی کہ ہم اپنے کراچی کی ایئرپورٹ کو سنگاپور کی ایئرپورٹ کی طرح اچھا بنانا چاہتے ہیں۔ وہ ہنس پڑے اور مسکرایا اور کہا کہ ہماری ایئرپورٹ کو پاکستان کے ایک کیپٹن سعید نے بنایا ہے، اس نے سارا ان کو ڈیولپ کیا ہے۔ آپ سعید کو بلا لیں، ان سے مشورہ کر لیں۔ میرے دوستو، معدنیات موجود ہے، باصلاحیت نوجوان موجود ہے، زرخیز زمینیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی چاروں طرف لوگ مایوس، بے روزگاری عام، بدامنی عام، خودکش دھماکے یہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ پاکستان کی حالت دیکھ دیکھ کر دنیا کو ایک نئی چیز مل گئی کہ خودکش دھماکہ کیا ہوتا ہے۔ میں اس لیے آج آپ کے پاس آیا ہوں کہ جماعت اسلامی کیا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو اختیار دیا، ہم اپنے عدالتوں میں قرآن اور سنت کو نافذ کریں گے۔ ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ ایک ایسا نظام موجود ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین نے اس دنیا کے لیے لایا۔ ہم اس نظام کو اپنی عدالتوں میں لانا چاہتے ہیں۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حکومت کی تو کون سا نظام تھا؟ قرآن اور سنت نہیں تھا۔ 30 سال خلافت کا نظام رہا، اسی قرآن کی وجہ سے 1000 سال آپ لوگوں نے اس دنیا پر حکومت کی، تو ان 1000 سالوں میں آپ کا چیف جسٹس، آپ کا مفتی اعظم، آپ کا قاضی القضا وہ کس کتاب کے مطابق فیصلے کرتے تھے؟ جہاں ہر انسان کو انصاف ملتا تھا اس قرآن کے نظام کے مطابق۔ جب 1000 سال آپ نے حکومت کی اور ایشیا پر آپ کی حکومت، افریقہ پر آپ کی حکومت، آپ کی افواج اور آپ کا کمانڈر چائنا کے بارڈر تک پہنچا تھا، تو ان 1000 سالوں میں معیشت نے ترقی کی، تجارت نے ترقی کی، تو سودی نظام تو نہیں تھا، غیر سودی نظام تھا۔ لیکن آج ہمارے ملک کے تعلیمی اداروں میں مخلوط نظام تعلیم، آج ہماری عدالتوں میں انگریز کا نظام، آج ہماری معیشت میں سود کا نظام۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ ہم اس ملک سے سود کا نظام کا خاتمہ کریں، ہم اس ملک کی عدالتوں میں قرآن اور سنت کا قانون نافذ کریں۔ تو لوگوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ عدالتوں میں قرآن کا نظام ہو، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ سودی نظام کا خاتمہ ہو، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں مخلوط نظام تعلیم کی بجائے یونیورسٹیاں، کالجز اور سکول خواتین کے لیے علیحدہ بنے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ غریب اور امیر کے لیے ایک پاکستان ہو، 2 پاکستان نہ ہو، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کشمیر آزاد ہو، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں
ہیں ہم آپیہ کو واپس لائیں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ہم آزادی فلسطین کے جدوجہد کو سپورٹ کریں، پھر جماعت اسلامی کا ساتھ دے، پھر ترازو پر ٹپا لگا لے، پھر ترازو کا ایمبیسڈر بنے۔ میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ انقلاب، تبدیلی، خوشحالی چاہتے ہو کہ یا نہیں چاہتے ہو؟ یہی ہے ملک کی پہچان، ترازو مان ہے میرا، ترازو دیس کی ہے شان، سراج الحق میرا لیڈر، یہی ہے ملک کی پہچان ترازو۔ کہ اگر ان لوگوں کو آپ لوگوں نے 100 سال بھی مزید دیے، کیا ہوگا؟ کرپشن میں اضافہ ہوگا، وی آئی پی کلچر میں اضافہ ہوگا، قرضوں میں اضافہ ہوگا، بے روزگاری میں اضافہ ہوگا، بدامنی میں اضافہ ہوگا، غلامی میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اب میری قوم، میرا نوجوان غلامی کی زنجیروں کو توڑنا چاہتے ہیں، اب اپنے حق کے اصول کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہے، اب احتساب چاہتا ہے، اب حساب کتاب چاہتا ہے۔ لیکن بتائے تو صحیح، کون کر سکتا ہے احتساب؟ کہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی احتساب کر سکتا ہے؟ یہ عدالت بے بس ہے، یہ نیب بے بس ہے۔ یہ تو جس کی حکومت ہوتی ہے عدالت چہرہ اور سٹیٹس کو دیکھ کر ان کے حق میں فیصلے دیتی ہے، جس کی حکومت ہوتی ہے یہ نیب کا ادارہ ان کے جیب کی گڑی اور ہاتھ کے لاٹھی بنتی ہے۔ جماعت اسلامی آئے گی، ہم انشاءاللہ حقیقی احتساب کریں گے۔ آج یہ پاکستان میں 5000 ارب روپیہ سالانہ کرپشن ہوتی ہے، آج پاکستان میں 13 ارب روپیہ روزانہ کرپشن ہوتی ہے۔ آج پاکستان میں یہاں شمس الرحمان سواتی موجود ہے، 14 کروڑ روپیہ روزانہ ریلوے خسارے میں جاتا ہے۔ آج پی آئی اے 24 گھنٹوں میں 25 کروڑ خسارے میں جاتا ہے۔ آج سٹل مل 37 کروڑ خسارے میں جاتا ہے۔ میرے دوستو، اب یہ کیا سوچتے ہیں؟ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کرپشن ختم نہیں کر سکتے، پی آئی اے کو بیچو، سٹل مل کو بیچو، ریلوے کو بیچو، حتیٰ کہ تربیلا ڈیم کو بھی بیچو، ایئرپورٹ کو بھی بیچو، اور ملک کو بیچ کر اپنے لیے چند دنوں کی حکومت میں آسانیاں پیدا کرو۔ لیکن ہم قرضوں کی سیاست پر لعنت بھیجتے ہیں، قرضوں کی معیشت کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم آپ کو ایک کرپشن فری پاکستان دے سکتے ہیں، ہم آپ کو قرضوں سے آزاد پاکستان دے سکتے ہیں، ہم آپ کو بہتر ماحولیات اور انوائرمنٹ دے سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے، اچھی ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جب میں کہتا ہوں ہم کرپشن ختم کر سکتے ہیں تو اس لیے دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے کسی لیڈر کا نام پاناما لیکس میں شامل نہیں ہے، میرے کسی کارکن کا نام پنڈورا بکس میں شامل نہیں ہے، میرے کسی کارکن کا نام توشہ خانہ لوٹنے والوں میں شامل نہیں ہے، میرے کسی کارکن کا نام نیب کے دفاتر میں اور کیسز میں شامل نہیں ہے۔ میرا دامن صاف ہے، میں 2 بار سینئر منسٹر رہا ہوں، لیکن وزارت سے فارغ ہونے کے بعد اپنے آپ کو مسجد امامت خان میں ایک عظیم اجتماع میں پیش کیا تھا۔ یہ لوگ بھی اپنے آپ کو پیش کرے، یہ تو عدالتوں کو، نیب کو، اداروں کو بدنام کر کے مٹھی میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ حساب کتاب نہ کرو، حساب کتاب غریب کے ساتھ کرو، احتساب غریب کا کرو، ٹیکسی ڈرائیور کا احتساب ہو، غریب دکاندار کا احتساب ہو، ٹرک ڈرائیور کا احتساب ہو، کلر کا احتساب ہو، لیکن یہ اربوں کو ہڑپ کرنے والے ان چوروں کا کوئی احتساب نہیں کر سکتا۔ لوگوں، میرا پیغام یہ ہے کہ آؤ مل کر اپنے ووٹ کی طاقت سے 8 فروری کو ان
ان لٹیروں کا، ان چوروں کا احتساب ہونا چاہیے جس کا کوئی احتساب نہیں کر سکتا ہے، آپ اس کا احتساب کر سکتا ہے۔ یہ آپ کا پاکستان، یہ میرا پاکستان، یہ عوام کا پاکستان۔ جماعت اسلامی آپ کو حق دے سکتی ہے، اب آپ کو اپنا ہوگا، اپنی رائے اور حقوق کو پہچانا ہوگا، انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا اور سٹینڈ کرنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا، لڑنا ہوگا۔ اگر کوئی ہمارے راستے میں رکاوٹ بن گیا، انشاءاللہ تعالی ان کے گریبان اور ہمارے ہاتھ ہوں گے۔ لیکن ہم عوام سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، ہمارا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے۔ یہ زرداری کا مسئلہ ہے کہ بلاول وزیر اعظم بن جائے، یہ نواز شریف کا مسئلہ ہے کہ مریم وزیر اعظم بن جائے، یہ شہباز شریف کا مسئلہ ہے کہ حمزہ وزیر اعظم بن جائے۔ میرا مسئلہ یہی ہے کہ عوام کو عزت مل جائے، عوام کو عزت کے ساتھ جینے کا حق مل جائے۔ میں تو آپ کے غریب بھائی سواتی کو ایوان میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تو آپ کا پروفیسر وقاص کو ایوانوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تو آپ کا شیر کشمیری کو ایوانوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہی چراغ چلیں گے، روشنی ہوگی، یہی قیادت کریں گے، آپ کو حق ملے گا۔ میرے لوگوں، میں اسی امید کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ ان نوجوانوں میں اور کوئی کمی نہیں ہے، بس ایک کمی ہے، یہ کہ ان کے ساتھ دولت نہیں ہے۔ ایک کمی ہے، یہ آپ جیسے ہیں، ایک کمی ہے، یہ عوام میں سے ہیں۔ تو کیا آپ کا یہ ایوان، یہ قومی اور صوبائی اسمبلیاں، یہ صرف ظالم جاگیرداروں کے لیے یا عوام کے لیے ہے؟ کیا یہ کرم سرمایہ داروں کے لیے یا عوام کے لیے ہے؟ میں نے جن لوگوں کو ٹکٹ دیا ہے، اللہ گواہ ہے، میں نے 5 روپیہ بھی ان سے نہیں لیا ہے، میں نے ٹکٹ پارٹی کا نہیں بیچا ہے۔ یہ پارٹی لیڈر ٹکٹ بیچتے ہیں اور بیچنے کے بعد ان کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ نے مجھے 50 کروڑ روپیہ دیا، آپ جانے اور خزانہ جانے، اسکیم بیچ کر، قوم بیچ کر، ضمیر بیچ کر، مٹی بیچ کر اپنی پراپرٹیز میں اضافہ کرو، مجھے پیسے دو۔ میں نے اس بنیاد پر کسی کو ٹکٹ نہیں دیا ہے، میں نے کردار کی بنیاد پر دیا ہے، میں نے خدمت کی بنیاد پر دیا ہے۔ ان ظالموں سے پوچھئے کہ آج اگر فلسطین پر آگ برس رہی ہے، آج اگر فلسطین پر لوہے کی بارش ہو رہی ہے، آج اگر 106 دنوں سے فلسطین جل رہا ہے، کیا آپ اس ملک کے کسی نام نہاد بڑے پارٹی نے جلوس کیا؟ یہ آپ کی جماعت ہے۔ ملین مارچز ہم نے نکالے، 1 ارب اور 40 کروڑ روپیہ جمع کر کے وہاں تک ہم نے پہنچایا۔ میں نے ایران اور ترکی اور قطر کا دورہ کیا، آج بھی فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوں، اور کل اگر حکومت ملتی ہے اور انشاءاللہ ملے گی تو میرا جہاد، میرا ٹینک، میرا توپ یہ اسرائیل کے مقابلے میں فلسطینیوں کے لیے ہوگا انشاءاللہ۔ میرا لیڈر یہی ہے ملک کی پہچان، ترازو مان ہے میرا، ترازو دیس کی ہے شان، سراج الحق میرا لیڈر یہی ہے ملک کی پہچان، ترازو مان ہے میرا، ترازو دیس کی ہے شان، سراج الحق جو آئے گا نیا یہ میں وعدہ کرتا ہوں جماعت اسلامی کی حکومت بنی، میں ہر قیمت پر ڈاکٹر عافیہ کو واپس لاؤں گا انشاءاللہ۔ میرا امریکی سفیر یہاں بادشاہ بنا ہے، کبھی الیکشن کمشنر سے ملتا ہے، کبھی آئی جی پی سے ملتا ہے، ادھر بادشاہت کرتا ہے کہ کہیں جماعت اسلامی کا کوئی کارکن کامیاب نہ ہو جائے۔ ان کو خوف ہے یہ لوگ آئیں گے ہمارے راستے رکیں گے، لیکن ہم آ رہے ہیں
تم ہمارے راستے کو بند نہیں کر سکتے ہو، انشاءاللہ ہمارے ہاتھ اور تمہارے گریبان ہوں گے۔ میری بہن کو رہا کرو، میری آپیہ کو واپس کرو، عزت کے واپس کرو، ورنہ آپ کو بھی ذلت کے ساتھ یہاں سے جانا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میرا لیڈر یہی ہے ملک کی پہچان، ترازو مان ہے میرا، ترازو میرے آخری بات، ہم ایک ویلفیئر پاکستان چاہتے ہیں، ایک فلاحی پاکستان، ہر بچے کے لیے مفت تعلیم، ہر بے روزگار نوجوان کے لیے بے روزگاری الاؤنس، ہر بوڑھے باپ اور ماں کے لیے بڑھاپا الاؤنس، بزرگی کا الاؤنس، ہر عورت کو ان کا حق، صاف پانی سب کا حق، اور پروٹوکول کلچر کا خاتمہ، سودی نظام کا خاتمہ۔ میں انشاءاللہ 8 فروری کے بعد یہ جو پولرائزیشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اور پاکستانی قوم کو ایک پیج پر ترقی کی طرف لا کر اور گامزن کرنے کے لیے نیشنل ڈائیلاگ بھی شروع کروں گا۔ مجھے ایک قوم چاہیے، پاکستانی قوم، مجھے ایک امت چاہیے، رسول اللہ کی امت، مجھے سادہ طرزی حکمران، ایسا حکمران چاہیے جو عوام میں سے ہو۔ میں انشاءاللہ آپ کے بچوں کے لیے ایک روشن مستقبل دیکھ رہا ہوں، میں آپ کے نوجوانوں کے لیے ایک خوشحال پاکستان دیکھ رہا ہوں، میں آپ کے بزرگوں کے لیے ایک باوقار پاکستان دیکھ رہا ہوں، میں آپ کے ماؤں بہنوں اور بیٹوں کے لیے ایک محفوظ پاکستان دیکھ رہا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، اللہ نے مجھے اختیار دیا تو میں آپ کے کلین اور گرین اور کرپشن فری پاکستان دوں گا، اور آپ میرے ساتھ کھڑے ہو کر وعدہ کریں کہ آج 16 ترازو دیس کی ہے شان، سراج الحق میرا لیڈر یہی ہے ملک کی پہچان۔ 21 جنوری ہے، 8 فروری کو الیکشن ہے، تو یہ 8 فروری کا الیکشن ظالموں کے لیے یوم الحساب بنا لیں۔ 8 فروری کا الیکشن ترازو کے لیے، 8 فروری انقلاب کے لیے، 8 فروری اس ملک میں قرآن اور حدیث کے نفاذ کے لیے، 8 فروری آپیہ کو واپس لانے کے نام، 8 فروری کشمیر کے آزادی کے نام، 8 فروری فلسطین کے جہاد کے نام، 8 فروری غریب کے نام، کاشتکار کے نام، مزدور کے نام، مظلوم کے نام، اسی کے لیے شمس الرحمان سواتی کھڑے ہیں، اسی کے لیے پروفیسر وقاص صاحب میدان میں آئے ہیں، اسی کے لیے عتیق الرحمان کشمیری صاحب سر بکپ میدان میں آئے ہیں۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پاکستان پاکستان۔ یہی سب کا